أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 کنڈیشن میں نماز پڑھنے سے روک دیا ہے. یعنی اگر 2 کنڈیشن ہے، 2 حالت ہے آپ کی، تو اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز کے پاس بھی نہیں جانا. ایک کنڈیشن ہے نشے کی حالت میں. نشہ تو ہمیشہ کے لیے اس کے بعد میں حرام کر دیا گیا. جب حرام نہیں تھا اس وقت بولا گیا تھا کہ نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہیں جانا. دوسرا ناپاکی کی حالت میں، جسم اگر بڑی ناپاک ہے تو بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اب ناپاکی کی 2 قسم ہیں. ایک وہ ناپاکی ہوتی ہے، اور یہ مسئلے بہت اہم ہیں، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، نہ نہانے کا طریقہ معلوم ہے، نہ تو یہ خود بھی جاننا چاہیے، بچوں کو بھی بتانا چاہیے. تو ایک ناپاکی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو نہانا ضروری ہے، اور دوسری ناپاکی ہوتی ہے جس میں وضو کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کس کنڈیشن میں نہانے اور وضو کرنے سے چھوٹ دی ہے وہ بھی بتایا ہے کہ کیا کیا کنڈیشن ہوگی تو نہا نہیں سکتے بلکہ تیمم کر سکتے ہیں. تیمم کا مسئلہ اس میں بتایا گیا. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے پاس مت جاؤ، وانتم سکارا، کس حالت میں؟ نشے کی حالت میں، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتا چلے کہ تم بول کیا رہے ہو. نشے کی حالت میں پتہ نہیں چلتا آدمی کیا بول رہا. یہاں پہ ایک پوائنٹ جو ہے نا علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. نشے کی حالت میں آدمی کیا بولتا ہے پتہ نہیں چلتا، لیکن ہمارے 99% ہم لوگ نماز میں کیا بولتے ہیں پتہ چلتا ہے، نہیں معلوم. نماز اصل میں ہے کیا؟ کمیونیکیشن ہے، بات چیت ہے. اللہ آپ سے کیا بول رہا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کیا بول رہے ہیں، لیکن کیا معلوم ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یا قل هو اللہ احد، کیا بول رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے؟ تو بغیر نشے کے بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، تو کیسی نماز ہوگی وہ؟ اسی لیے ہماری نماز افیکٹو نہیں ہے. اور ایسی نماز بے روح کی نماز، جیسے ایک باڈی ہے، ڈیڈ باڈی ہے، ایسا کہ اس میں روح نہیں ہے، وہ کیا کر سکتی ہے وہ؟ تو اس سے مفسرین یہ معنی مطلب انہوں نے نکالا ہے کہ ہر مسلمان پر یہ جاننا فرض ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کیا بول رہا ہے. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کی بات کا مطلب، قرآن کا ترجمہ اور اس کا مطلب سمجھنا بھی ضروری ہے، ورنہ وہ بھی ایک
شرابی کی طرح، جیسے شرابی نماز میں کھڑا ہو گیا کچھ پتہ نہیں ہے، اسی طرح سے وہ آدمی جو اللہ کی بات نہیں سمجھتا، الحمدللہ رب العالمین اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام، پوچھے کہ کیا نماز میں تم اللہ تعالیٰ سے کیا بولے اور اللہ تعالیٰ تم سے کیا بولا، کچھ پتہ نہیں. تو قرآن کا ترجمہ سمجھنا ضروری. دوسرا فرمایا کہ اور کس کنڈیشن میں تم کو نماز کے پاس نہیں جانا ہے؟ ولا جنوبن. جنوبن کسے کہتے ہیں؟ یہ جنوبن کا ورڈ جو ہے جم سے بنا ہے، جس کا مطلب دوری کے ہوتے ہیں. اسی سے ورڈ آتا ہے اردو میں اجنبی. اجنبی معلوم ہے؟ اسٹرینجر، یعنی کوئی آدمی باہر سے آیا، آپ نہیں جانتے ہیں، اس کو اجنبی بولتے ہیں. تو آدمی اجنبی کیسے ہو جاتا ہے؟ جب ناپاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے دوری ہو گئی، شیطان سے قریب ہو گیا. تو جیسے ہی ناپاکی ہوئی انسان کو فوراً کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پاک کرنا. اب یہ جنابت کہتے کسے ہیں یہ سمجھنا ہے. ناپاکی کسے کہتے ہیں؟ انسان جو ہے جب وہ اپنی بیوی سے ملتا ہے، سیکشول انٹرکورس یا ہندی میں بولتے ہیں شریرک سمبند، جب وہ بیوی سے کرتا ہے اس کنڈیشن میں اس پر نہانا فرض ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، انیوارج ہو جاتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا، اگر خواب میں کچھ الٹے سیدھے خواب دیکھتا ہے اور اسے فال ہو جاتا ہے، نائٹ فال ہو جاتا ہے، تو اس کنڈیشن میں بھی اس پر نہانا فرض ہے. عورتوں میں حیض یا مینسز کے جب پیریڈز آتے ہیں اس کے بعد اور بچے کی پیدائش کے بعد جو ایک ڈیوریشن ہوتا ہے 40 دن، اس کے بعد ان کو نہانا فرض ہے. نہانے کے بعد ہی وہ کیا کر سکتے ہیں؟ نماز کو آ سکتے ہیں، بغیر نہائے نہیں. ہاں، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایکسیپشن دیا. کیا ایکسیپشن ہے؟ الا عابری سبیل. فار ایگزامپل میں اس روم میں ہوں، غسل خانہ ادھر ہے، اب میں اڑ کے تو نہیں آ سکتا ہوں، تو کیسا کرنا؟ عابری سبیل، راستہ چلنے کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو راستہ چل رہا ہے. یا فار ایگزامپل کوئی مسافر آتا ہے باہر سے، وہ ناپاک ہے، اب اسے مسجد میں آئے گا تب نہائے گا، روڈ پہ تو نہائے گا نہیں. تو اب اسے کیا کرنا؟ اسے اجازت ہے کہ وہ راستہ پار کرتے ہوئے چلا جائے، جا کر کے نہائے. حتی تغتسلوا، کب تک نماز کے پاس نہیں جا سکتے؟ جب تک کہ غسل نہ کر لے، نہا نہ لے، اپنے جسم کو دھو نہ لے. اب غسل کا طریقہ کیا ہے، کیا کیا فرض ہے، یہ بھی معلوم نہیں، چونکہ یہ چیزیں اسکولوں میں کالجز میں بتائی نہیں جاتی. تو فرض جو ہے 3 ہے، ایک نیت کو ملا لیں تو 4 ہے. نمبر 1 نیت کرنا کہ ہم غسل کر رہے ہیں، جو ہر کام میں ضروری ہے. نمبر 2 پورے جسم پر پانی بہانا، اس طرح کہ ایک بھی بال کے برابر جگہ بھی باقی نہ رہے. اور تیسرے نمبر پہ کلی کرنا، چوتھے نمبر پہ ناک میں پانی ڈالنا. تو یہ غسل کرنے کے بعد، نہانے کے بعد تب انسان کو کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے کیا بولا تھا اور آگے بھی بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے. پیچھے بھی ایک آیت آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر رہے ہیں. کیسے؟ کون کون لوگ ہیں کہ وہ بغیر نہائے، بغیر وضو کرے، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے اللہ کی رحمت. فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو. بیمار ہے ایک آدمی، 104 105 بخار ہے. اب آپ بولیں کہ بھائی ڈاکٹر نے بتایا کہ پانی ٹچ نہیں کرنا، تو اسے کیا کیا جائے گا؟ یا ایسی بیماری ہو کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر آپ پانی چھوئیں گے یا نہائیں گے تو وہ بیماری بڑھ جائے گی یا مر سکتے ہیں، تو اس کنڈیشن میں کیا کرنا ہے؟ نہانا نہیں ہے، وضو نہیں کرنا. وضو کیے
اور نہائے اور مر گئے تو الٹا پٹائی ہوگی، سزا ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا دیا؟ پرمیشن دیا کہ مت نہاؤ۔ اور کون سی کنڈیشن ہے؟ ہاں لیکن یہ نہیں کہ اب تھوڑا سردی ہو گئی تب بھی وضو کرنے تیمم شروع کر دیا، یا تھوڑا پیٹ میں درد ہوا تب بھی تیمم، ہر بیماری میں نہیں، سیریس کنڈیشن۔ دوسرے نمبر پہ او علی سفر، آپ سفر میں ہیں، پانی نہیں، یا پانی ہے تو بڑا مہنگا ہے، تو کیا کرنا؟ تب بھی آپ تیمم کر سکتے۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی پیشاب پخانے سے آیا ہو، یعنی واش روم جا کر کے آیا ہو، تو بھی اسے کیا کرنا؟ ہندی میں شوچ بولتے ہیں اسے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ تیمم کر سکتا ہے، اگر وضو کی ضرورت ہے تو تیمم کر سکتا ہے۔ او لامستم النساء، یا عورتوں سے ملے ہو، شریرک سمبند سیکشول انٹرکورس کیا ہو، فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی ڈھونڈو۔ اب مٹی کو ڈھونڈنا، دوسری چیزوں سے کیوں نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے اندر، آپ کو معلوم ہے مٹی جو ہے نیچرلی اینٹی بایوٹک ہے، معلوم ہے یہ بات؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے وہ انسان کے کس لیے ہے؟ فائدے کے لیے۔ اب جن کو معلوم نہیں ہوتا وہ بولتے ہیں یہ کیوں، کیا فائدہ ہے اس سے؟ پانی نہیں ملا ہاتھ دھونے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، لیکن آپ معلوم ہے ہاتھ پر ہمیشہ بیکٹیریاز رہتے ہیں، تو جب آپ مٹی پر ہاتھ مارتے ہیں، مٹی سے آپ کے ہاتھوں کو کانٹیکٹ ہوتا ہے تو سارے بیکٹیریاز ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ مٹی میں سورج کی روشنی میں بیکٹیریا زندہ نہیں رہ سکتے، وائرس زندہ نہیں رہ سکتے، تو فرمایا پاک مٹی تلاش کرو، فامسحوا بوجوہکم، اور اپنے چہرے پر پھیرو اور اپنے ہاتھوں پر پھیرو۔ تو طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی آپ کو اگر نہانے کی ضرورت پڑ گئی، پانی نہیں، یا پانی تو ہے لیکن آپ بیمار ہیں، پانی چھوئیں گے تو بیمار اور بیمار ہو جائیں گے، تو کرنا کیا ہے پھر؟ دونوں کنڈیشن میں آپ کو بس مٹی ڈھونڈنا ہے۔ کیسی مٹی؟ پاک مٹی۔ اچھا مٹی میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ خالی اب ہمارے یہاں مٹی ہے تو تھوڑی گھٹ ہوگی، سعودی عرب میں آپ جائیں گے تو وہاں مٹی نہیں ملے گی، کیا ملے گا؟ ریت ملے گی یا پتھریلی زمین ملے گی، تو وہاں ویسی مٹی ڈھونڈنے لگیں گے تو نہیں ملے گی۔ تو جو بھی مٹی ہے، یا اگر مٹی نہیں ہے کہیں خالی پتھر ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی مٹی لگی رہتی ہے، تو اس پر ایسا ہاتھ مارنا، ایسا ہاتھ مار کے چہرے پر پھیر لینا، اور دوسری بار مار کے ایسا ہاتھ، ایک بار ہاتھ پھیرنا ادھر اور دوسری بار ادھر، یہ پورا ہاتھ مار لینا، یہ تیمم ہو۔ کب تک کرنا ہے؟ سمجھ میں آ گیا کیسے کرنا؟ ایک بار ایسا ہاتھ مارنا مٹی، اچھا مٹی لگانے کی ضرورت نہیں کہ اچھا رگڑ کے اور اس کے بعد مل لیے چہرے پہ بھوت کی طرح دکھ رہے ہیں، ویسا نہیں، بس ایسا مارے، ہلکا ٹچ ہو گئی مٹی، ایسا جھاڑ لینا اس کو، اور اس کے بعد چہرے پر پھیر لینا، دوبارہ مار کے پہلے دائیں ہاتھ سے پورے اس پہ مل لینا۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ آپ اتنے پہ بھی ہاتھ خالی اتنا مل سکتے ہیں، کچھ میں پورا بھی ہے، تو یہ کر لیے تو آپ کو وضو کا یا نہانے کی ضرورت کیا ہوگی؟ ختم ہو گئی۔ اب جب پانی ملتا ہے تو یہ تیمم کیا ہو جائے گا؟ آپ نے تیمم کر لیا اور اچانک پانی سامنے آ گیا تو وہ تیمم کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کہا ان اللہ کان عفوا غفورا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے کہ بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں تم تیمم سے بھی تمہارا کام چل سکتا ہے، یہ کیوں کیا ہے؟ اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ تو اس کا انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں گے، او بلیورز
Do not approach prayer while you are intoxicated until you know what you are saying, nor in a state of janaba except those passing through a place of prayer, until you washed your whole body. And if you are ill or on a journey, or one of you comes from the place of relieving himself, or you have contacted women and you find no water, then seek clean earth and wipe over your faces and hands. Indeed, Allah is ever pardoning and forgiving. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ غسل کے، تیمم کے، نماز کے مسائل ہمیں خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے.